کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے رویوں سے آپ کو عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بے چینی آخر کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ یہ بے چینی کو محسوس کرنا یہ ایک عام تجربہ ہے، اور خوش قسمتی سے نفسیات ہمیں ایسے رویوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کی کچھ مخصوص عادات اور رویے ایسے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے لیے کتنا بہتر ہے یا کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم جن رویوں کی بات کر رہے ہیں وہ معمولی رویے نہیں ہیں، جیسے کہ کسی کی حصے مزاح کیسی ہے، وہ بات چیت کرنے میں کیسا ہے، یا اس کی عادات کیسی ہیں، بلکہ ہم ان گہرے اور بنیادی رویوں کی بات کر رہے ہیں جو کسی کو زہریلا بنا سکتی ہیں، یعنی کہ ٹاکسک بنا سکتی ہیں، کم معیار یا لو کوالٹی کا انسان بنا سکتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے کہ میں آپ کو ان لوگوں کی 9 نشانیاں بتاؤں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں، اور اگر آپ کو یہ معلومات پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے مجھے انکریجمنٹ بھی ملتی ہے اور سپورٹ بھی ملتی ہے۔ تو آئیے اب ہم ان 9 نشانیوں کا جائزہ لیتے ہیں جو کم معیار کے لو کوالٹی کے افراد کی پہچان میں ہمیں مدد دے سکتی ہیں۔ ان علامات کو سمجھنا آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہ سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو سب سے پہلی نشانی جو لو کوالٹی کے یا کم معیار کے لوگوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر انسان کبھی کبھار اپنی زندگی کے اندر خود غرض ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی ایک فطرت کا حصہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسلسل ہر چیز کو اپنی ذات کے گرد ہی گھماتا رہتا ہو تو یہ رویہ غیر صحت مند ہے۔ نفسیات کے مطابق مستقل خود غرضی کم معیار کے لوگوں کی ایک اہم نشانی ہے، اور یہ صرف بات چیت کو اپنی طرف موڑنے یا توجہ حاصل کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ رویہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اور ان کا یہ رویہ دوسروں کے جذبات کو نظر انداز کرتا ہے، ہمدردی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ دوسرے لوگوں کے لیے کافی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کبھی آپ سے آپ کے دن کے بارے میں تو سوال جواب نہ کرے، آپ سے نہ پوچھے کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے، آپ کے خیالات اور آپ کے جذبات کے بارے میں دلچسپی نہ لے، لیکن ہمیشہ یہ چاہے کہ آپ ان کی باتوں میں دلچسپی لیں، تو یہ رویہ خود غرضی کی واضح نشانی ہوتی ہے۔ یہ مسلسل خود غرضی دوسروں کے لیے انہیں جذباتی طور کے اوپر تھکا دینے والی ہوتی ہے، اور یہ ایموشنل میچورٹی اور دوسروں کے احترام کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری نشانی ہے ان لوگوں کی جو کہ لو کوالٹی کے غیر معیاری ہوتے ہیں کہ یہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری نہیں لیتے، اور یہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری نہ لینا سب سے مایوس کن رویوں میں سے ایک رویہ ہے کہ کوئی اپنی غلطیوں کو اس کے بارے میں رسپانسبل نہ ہو۔ میرے ذاتی تجربے کے اندر میرا ایک سابقہ ساتھی تھا جو ہمیشہ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیتا تھا۔ اگر جاب کے اندر وہ اپنی ڈیڈ لائنز کو پوری نہیں کر پاتا تھا تو وہ فوراً کہہ دیتا کہ مجھے تو میٹیریل انفارمیشن ٹائم کے اوپر دی ہی نہیں گئی تھی، اور اگر کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ ناکام ہو جاتا تو وہ فوراً کہتا ہے کہ یہ میری وجہ سے نہیں تھا، یہ تو فلاں شخص کی نااہلی کی وجہ سے تھا، اس میں تو دوسرے انسان کا اتنا قصور ہے۔ تو یہ جو مسلسل ذمہ داری سے بچنے کا رویہ ہے یہ کسی بھی لو کوالٹی کے انسان کی بڑی نشانی ہوتی ہے۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ میچورٹی اور ذمہ داری کے احساس سے عاری ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں، بلکہ اپنی ذاتی ترقی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک ہنڈرنس ثابت ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی اچھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے تو آپ اپنے اندر کسی بھی لحاظ کی بہتری آخر پیدا کر ہی کیسے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری نشانی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں لو کوالٹی کے لوگ، یہ دوسروں کے دماغ کو قابو کرنے کے ماہر بھی ہوتے ہیں۔
کم معیار کے لوگوں کی ایک اور نمایاں نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے چلاک قسم کی ٹیکنیکس یا حربے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے جذبات اور دوسروں کے ایکشنز، ان کے اعمال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی یہ جو ٹیکنیکس یا یہ جو حربے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کوئی بہت واضح نہیں ہوتے، بلکہ یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایموشنل پریشر دے کر، یعنی کہ جذباتی دباؤ دے کر، سم ٹائمز خوشامد کر کے اور کئی دفعہ غلط رہنمائی کر کے یہ دوسروں کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق یہ جو ایموشنل مینوپولیشن کا یا کنٹرول کرنے کا جو رویہ ہوتا ہے، اس کو پرسنالٹی کی خصوصیات کے اندر ڈارک ٹرائیڈ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو اور رویے شامل ہوتے ہیں اس کے اندر نارسزم ہوتا ہے، جسے اردو میں نرگسیت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مکارانہ رویے بھی شامل ہوتے ہیں اور جس کے اندر جذباتی بے رحمی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی طاقت اور اپنے کنٹرول کو دوسروں کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے ایسی ٹیکنیکس کا اور حربوں کا سہارا لیتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے جذباتی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی کسی ایسے شخص کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کو اپنی جذباتی استحصال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایموشنل مینوپولیشن کی جا رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی غیر معیاری شخص کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ جذباتی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی نشانی ہے لو کوالٹی کے لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ منفی سوچ رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہم سب کی زندگی کے اندر برے دن آتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم منفی جذبات کے لمحات میں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہمیشہ ہی یا زیادہ تر منفی سوچ کے اندر مبتلا رہے تو یہ آپ کی توانائی کو اور آپ کے جذبات کے اوپر یقیناً ایک برا اثر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ جو مسلسل نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، منفی سوچ ہوتی ہے، یہ کسی بھی لو معیار کے شخص کی ایک نمایاں نشانی ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ ہر صورتحال میں جو بھی کوئی سچویشن ہے اس کے بدترین اور نیگیٹو پہلو کو دیکھتے ہیں اور اپنی مایوسی جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، اپنی مایوسی دوسروں تک پہنچانے میں دیر نہیں لگاتے۔ یہ جو نیگیٹیوٹی کا اور منفی سوچ کا رویہ ہے یہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دوسروں کے اوپر تنقید کرنا، مسلسل شکایتیں کرنا، یا ہمیشہ کسی بھی سچویشن کے بدترین ریزلٹس جو ہیں انہیں فورکاسٹ کرنا، نیگیٹو نتائج جو ہیں ان کو سوچنا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ان لوگوں نے ایک ایسی اینک پہن کر وہ زندگی کو دیکھ رہے ہیں جو صرف منفی روشنی کو ہی گزرنے دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو صرف اور صرف لائف کے اندر اور آنے والے ٹائم کے اندر نیگیٹیوٹی ہی نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہیں جو مسلسل آپ کو اپنی منفی سوچ سے مایوس کر رہا ہے یا آپ کو ایموشنل سٹریس کے اندر لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اس کو رکھنے کے اوپر دوبارہ غور کریں کہ کیا آپ کو ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا چاہیے یا محدود کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد پانچویں نشانی ہمارے پاس آ جاتی ہے نیگیٹو یا لو کوالٹی کے لوگوں کی، کہ ان لوگوں کے اندر ہمدردی کی کمی ہوتی ہے۔ ہمدردی یعنی کہ دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور ان کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت۔ ایک اچھے انسان کی بنیادی خصوصیات میں سے ہمدردی ایک ایسی خصوصیت ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلق میں باندھتی ہے اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا سہارا بناتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں میں یہ ضروری خوبی موجود نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو، ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے یا ان کے جذبات کو محسوس کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ہمدردی کی یہ کمی ان کو کافی سرد مہر بنا دیتی ہے اور انہیں لوگوں کے جذبات اور ان کی سوچ سے نظر انداز کر دیتی ہے، اور بعض اوقات یہ دوسروں کے لیے ظالمانہ رویوں کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہ صرف کسی دوست کو تسلی دینے کی ناکامی تک محدود نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کے تجربات کو حقیر سمجھنے، ان کے جذبات کو ریجیکٹ کرنے، رد کرنے یا ان پر ہی
جو بھی مشکلات آ رہی ہیں ان کا الزام دوسروں کے اوپر لگانے کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی شخص دوسروں کے جذبات کے لیے مسلسل ہمدردی ظاہر نہیں کرتا تو محتاط رہیں، کیونکہ اکثر کم معیار کے شخص جو ہیں ان کی ایک واضح نشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے چھٹے نمبر کے اوپر جو نشانی ہے کہ کم معیار کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ بے ایمان رہتے ہیں۔ ایمانداری کسی بھی مضبوط تعلق کی بنیاد ہے، چاہے وہ آپ کی ذاتی ایمانداری ہو یا وہ آپ کی پیشہ ورانہ ایمانداری ہو۔ لیکن جب کوئی شخص مسلسل بے ایمان رہتا ہے تو یہ اعتماد کو اور احترام کو ختم کر دیتی ہے یہ عادت، اور جو تعلقات ہیں، ریلیشن شپ کو صحت مند رکھنا تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔ یہ عادت صرف جھوٹ بولنے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ سچ کو مروڑ تروڑ کر بیان کرنا، کسی اہم معلومات کو جو کہ ایک شخص کے پاس ہوں اس کو ضرورت پڑنے کے اوپر چھپا لینا، یا اپنے وعدے کو توڑنا، یہ سب بھی بے ایمانی کے حصے ہیں۔ ایسے افراد کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ آپ کو بہت تھکا سکتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سچ بولنے یا اپنے الفاظ پر قائم رہنے میں اکثر ناکام رہتا ہے تو یہ ایک بڑی خطرے کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، ایمانداری اور اعتماد مضبوط تعلق کے لیے ایک غیر متنازع اصول ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اور 7ویں نمبر کے اوپر جو نشانی ہے غیر معیاری لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں۔ میری ایک قریبی جاننے والی تھیں، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ڈرامے کا حصہ رہتی تھیں، یا لگتا تھا ان کے ساتھ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، یا بدقسمتی نے ان کے ارد گرد کوئی جال بنا ہوا ہے۔ ہر صورتحال میں وہ خود کو معصوم ظاہر کرتی تھیں اور کبھی بھی اپنے مسائل میں اپنے کردار کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ تو ایسے لوگوں کا رویہ کسی شخص کی واضح نشانی ہو سکتا ہے کہ ان کا معیار جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا تو وہ خود کو بے گناہ ظاہر کر کے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنے عمل کے نتائج سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا رویہ نہ صرف دوسروں کے لیے مایوس کن ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کو جذباتی طور کے اوپر تھکا دینے والا بھی ہوتا ہے، اور ایسے شخص کی مدد کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شخص خود اپنی مدد نہیں کر سکتا یا اپنی مدد کرنے سے انکار کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی آپ مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی شخص مسلسل خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے تو شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے تعلقات کے اوپر دوبارہ غور کریں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے لیے ایسے لوگوں کو پریفر کریں، ایسے لوگوں کو ترجیح دیں جو اپنی زندگی میں چیلنجز کا سامنا خندہ پیشانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو اوپر الزام دھرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد 8ویں نمبر کے اوپر ہمارے پاس جو نشانی ہے کم معیار کے لوگوں کی، وہ یہ کہ وہ ہر وقت دوسروں کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا جو مسلسل دوسروں کے اوپر تنقید کرتا ہو، یہ بھی ایک انتہائی تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ جلدی دوسروں کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی کمزوریوں کے اوپر کبھی بھی غور نہیں کرتے۔ تو نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تنقیدی رویہ اکثر تنقید کرنے والے شخص کے اپنے عدم تحفظ کی نشانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو کسی بھی لحاظ سے کوئی عدم تحفظ ہے تو ان کے یہ رویے دوسروں پر پڑنے والے منفی اثر کو معاف کر دینے کا باعث ہوں۔ ایسے رویے والے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو کمتر محسوس کراتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار خیال یا اپنی اصل شخصیت کے ساتھ رہنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ مسلسل تنقید یا کمتر ہونے کا احساس رکھتے ہیں تو یہ ایک بڑی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کا واسطہ جو ہے کسی کم معیار کے انسان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے 9ویں اور آخری نشانی، وہ یہ ہے کہ جو کم معیار کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی ترقی میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ جو ذاتی ترقی ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، یہ کسی کے لیے بھی ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ ہم سب کے اندر ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس کا اعتراف کرنا میچورٹی کی، سیلف اویئرنیس کی، یعنی کہ خود آگہی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ لیکن جو کم معیار کے لوگ ہوتے ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے یا خود کو بہتر بنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔
اور یہ رویہ نہ صرف ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ ان کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کافی منفی اثر پڑتا ہے۔ یہ جو خود کو بہتر نہ بنانے کا رویہ جو ہے یہ بار بار کی منفی حرکتوں کا باعث بنتا ہے اور یہ تبدیلی کے لیے مزاحمت پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے تعلقات کے اندر گہرائی نہیں آتی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں انہیں رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری جو ذاتی ترقی ہے وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی شخص اپنی غلطیوں سے سیکھنے یا اپنی شخصیت کو بہتر بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا تو یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آخر کے اندر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ساری میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں کہ آلدو کہ یہ کسی بھی غیر معیاری شخص کی نشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی بھی شخص کو یہ فوراً رد کر دینے یا ریجیکٹ کرنے کا جواز نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ آپ کو اپنے تعلقات کو بہتر طور کے اوپر کیسے سنبھالنا چاہیے۔ نفسیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا رویہ ہمارے اندرونی دنیا کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ نشانیاں ہوتی ہیں، جو کم معیار والے لوگ ہوتے ہیں یا ایسی خصوصیات رکھتے ہیں، یہ اکثر لوگ جو ہیں یہ اپنے ہی اندر کسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے یا ان کے اندر کچھ ایسے مسائل چل رہے ہوتے ہیں جن کا انہوں نے ابھی تک حل نہیں نکالا۔ لیکن یاد رکھیں کسی کو بدلنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ حمایت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، انہیں سمجھ بوجھ اور انڈرسٹینڈنگ فراہم کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، جو تبدیلی کا سفر ہے، یہ ان لوگوں کے اپنے اندر سے ہی آنا چاہیے۔ اور دوسری طرف آپ کو اپنی ویلفیئر، اپنی فلاح و بہبود، اپنی ویل بینگ، اپنی سیلف کیئر، اس کو بھی ترجیح دینی چاہیے اور ایسے تعلقات کے طرف بڑھنا چاہیے جو آپ کو ذہنی طور پر اور جذباتی طور کے اوپر مضبوط اور بہتر محسوس کروا سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ کی خود کی محبت اور آپ کی اپنی عزت یہ بالکل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کسی اور کی ہو سکتی ہے۔